بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیوز وتھ فاطمہ میں ویلکم۔ تحسین کی منتہا سے انگیجمنٹ، یہ تمام لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایک پلیجر ہے، بہت زیادہ گڈ نیوز ہے اور لوگوں نے اس کو دیکھا بھی ہے۔ اور میں بتاؤں، ان فیوچر کوکنگ وتھ شبانہ ہو، معطر ہو، منتہا ہو اور جو ہے یہ دونوں بہنیں ہوں، ان سب کے ولاگ میں سب سے زیادہ ویوز ملنے والے ہیں اسی ٹاپک کو۔ اور اب ان کے لیے کافی کہہ رہے ہیں نا کیش ہے، کرنٹ ایسٹ ہے تحسین اور منتہا کی شادی۔ فرینڈ، یہاں پہ جو ہے کوکنگ وتھ شبانہ نے سب کو بتایا کہ یار میں انگیجمنٹ کیوں کر رہی ہوں اور میں نے منتہا کو ہی کیوں سیلیکٹ کیا ہے۔ وہ ریزن انہوں نے یہی بتایا کہ جو ہے دو حصوں میں نہ کر دے گھر کو، کوئی ڈپلومیسی نہ چل دے اور دونوں بہوؤں میں آپس میں کہیں لڑائی نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ ایک ہی گھر سے جو ہے دو بہویں آ جائیں تاکہ وہ تمیز سے رہیں، اور ہم جانتے بھی ہیں ان کو۔ اچھا، یہاں پر یہ بات تو ساری ہو گئی، مگر گراؤنڈ ریئلٹی کسی کے سامنے نہیں آئی۔ دیکھیں، اگر کوکنگ وتھ شبانہ نے جب انگیجمنٹ کی تھی منتہا سے تحسین کی، تو آپ لوگوں نے کلیئر دیکھا تھا کہ دونوں بہنیں بالکل ایگری نہیں تھیں اور دونوں بہنوں کے چہروں پہ کوئی خوشی نہیں تھی۔ ایون کہ جو انگیجمنٹ کے جو گفٹ اوپن ہوئے تھے تو اس میں بھی تحسین یہ امبر جو ہے بیٹھ کے جمائیاں لے رہی تھی اور گڑیا بھی پتہ نہیں آنکھیں ٹیڑھی کر کے امبر کو دیکھ رہی تھی۔ تو یہاں پر پتہ چل رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ مسالہ خراب ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں یہ سب کچھ ہوا کیوں۔ کوکنگ وتھ شبانہ نے صرف یہی دیکھ کے انگیجمنٹ نہیں کی اپنے بیٹے کی، بلکہ کوکنگ وتھ شبانہ کے دماغ میں جو چیزیں تھیں وہ صرف انہی کے دماغ میں ہو سکتی تھی، کیونکہ ایک تو ان کو ایج کا ایکسپیرینس ہے، پھر وہ ماں ہے، اپنی اولاد کو سمجھتی ہیں۔ دیکھیں، ان کے گھر میں سبھی کو ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ اب اگر لڑکوں کی بات ہو تو تحسین اور محسن دونوں بھائی ہیں، لیکن محسن جو ہے وہ ایک رسپانسبل لڑکا ہے، وہ جو بھی کام کرتا ہے لیکن وہ گھر میں نظر نہیں آتا۔ تحسین ہمیں شروع سے گھر میں نظر آیا، شروع سے وہ اماں اور بہنوں کے ساتھ نظر آیا، کبھی میکرونی بنا رہا ہے، کبھی کچن میں چائے بنا رہا ہے۔ پھر اس کو دیکھا گیا کہ وہ موبائل میں لگا رہتا تھا شروع میں بہت زیادہ، صوفے پہ پڑا ہوا ہے، بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، دوپہر میں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اماں کہہ رہی ہیں بیٹا چلو واک کرنے چلو۔ تو یہ تمام چیزیں لوگوں نے دیکھیں اور لوگوں کو سب اندازہ ہو گیا کہ یار یہ کچھ کرتا نہیں ہے، کوئی نہ جاب کرتا ہے نہ بزنس کرتا ہے۔ اب جب اس پہ کافی جو ہے اس پہ گوسپس ہوئیں تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ لمحے کے لیے ویڈیو سے اگنور کیا اور یہ کہا کہ اپنے ابو کے ساتھ کام کرتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اپنے ابو کے ساتھ اگر یہ کام کرتا ہے تو وہ رسپانسبلٹی اپنے ابو نے نبھائی کہ میرا بیٹا کہیں نہ کہیں آن جاب لگ جائے، کہ لگے کہ یار برسر روزگار ہے اور تھوڑا سا لوگوں میں بھی خاموشی آئے اور اس کا بھی فیوچر سیکیور ہو جائے۔ لیکن جس طریقے سے محسن ہمیں بہت کم دکھتا ہے کیمرے کے سامنے، اور محسن ہمیں اکثر آفس جاتے ہوئے دکھتا ہے صبح کو، پھر ڈرائیونگ بھی کرتا ہے محسن اور بائک بھی چلاتا ہے، تو پہلا کوشچن جب ڈاؤٹ مجھے ہوا کہ یار میچیور ہے نا تحسین، بچہ تو نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے 18 سال کے لڑکے جو ہیں وہ بھی گاڑی ڈرائیو کر لیتے ہیں، مگر تحسین نے کبھی بھی ڈرائیونگ نہیں کی، جبکہ لڑکوں کو بڑا شوق ہوتا ہے ڈرائیونگ کرنے کا، اور امبر نے بھی ڈرائیونگ سیکھ لی تھی، تو تحسین نے کبھی کوئی ڈرائیونگ کیوں نہیں کی۔ تو یہاں پہ بھی پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اپنی اماں کا بے پناہ لاڈلا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہر وقت اماں پہ ڈیپینڈنٹ رہتا ہے، امی یہ امی وہ۔ آپ نے دیکھا کہ یہ کہیں بھی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں نا تو وہ بچوں کی طرح بیٹھ جاتا تھا بالکل، اور دیکھنے میں امبر کہتی کہ میں چھوٹی ہوں، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دیکھنے میں تحسین چھوٹا ہے امبر سے بھی۔ اچھا، اب جو ہے آپ دیکھیں جب یہ دبئی گئے تھے تو تحسین جو ہے وہ ہر ریسٹورنٹ پہ بیٹھتا تھا، چاہے کھاؤسا کھانا ہو، جو آئس کریم کھانی ہو، اور اس کے جو دماغ میں نا جو اس کا فوکس ہوتا تھا، جو اس کا فیشل ایکسپریشن ہوتا تھا وہ بچوں والا ہوتا تھا۔ امی آئس کریم دلا دیں، امی چلیں، وہ مارٹ میں گئے تو مارٹ میں اس نے بچوں کی طرح چیزوں کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ کیا اس سے ایک آدمی کی پرسنالٹی کلیئر نہیں ہوتی؟ کیا اس سے نہیں پتہ چلتا کہ اس کا مینٹلی لیول کیا ہے؟ ہاں، میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ دماغی طور پہ پاگل ہے، پاگل نہیں ہے، پرفیکٹ ہے بالکل، لیکن اس میں جو کہتے ہیں نا اس کی مینٹلی کیپیبلٹی کم ہے، کیونکہ وہ خود کچھ کرنا نہیں چاہتا۔ جب پکا پکایا ملے گا، کہتے ہیں نا جب کھانے کو ملے یوں تو کام کرے کوئی کیوں۔
وہ والی بات ہے کہ جب آپ کو ہر فیسلٹی جو ہے مل رہی ہے تو آپ کیوں کچھ کریں گے. یہ نہیں کہہ رہی میں سب کو ملے, اللہ تعالیٰ سب کو ماں باپ کی طرف سے اسٹرانگ رکھے, مگر کیا محسن کام نہیں کرتا, کیا مظہر کام نہیں کرتا, کیا عنبر کا ہسبینڈ کام نہیں کرتا؟ یہ تمام میچورٹی تحسین میں کیوں نہیں ہے؟ کیوں وہ زیادہ تر لیڈیز کے ساتھ ہی نظر آتا ہے؟ کچن میں بیٹھا ہوگا, یا جہاں لیڈیز ہیں, بہنیں ہیں, اماں ہیں, بھابھی ہیں, کزنس ہے, وہ وہیں بیٹھا ہوگا, اور جہاں بچے بھی ہوں گے وہ وہاں ہوگا. اس کا ریزن یہ ہے کہ کوکنگ وتھ شبانہ نے بہت ہی زیادہ اس کو پیمپر کیا ہے, سیکیور رکھا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں سوچا کہ یار یہ لڑکا ہے, اس کو میں بولوں تم اسٹرانگ بنو, نہیں اسٹرانگ نہیں بنا. تو اب یہ چیزیں تو نظر آ رہی ہیں نا. جب جینٹس بیٹھتے ہیں ایک طرف گروپ بنا کے ڈسکشن کرنے, جس میں شہزاد بھائی ہوتے ہیں اور ان کے ابا ہوتے ہیں, دونوں داماد ہوتے ہیں, اور محسن بھی ہوتا ہے. اچھا محسن تو خیر بہت ریئر کیسز میں گھر میں دکھتا ہے, اور واقعی میں محسن کو دیکھ کے انسان کہہ سکتا ہے کہ وہ گھر میں نہیں رہتا, وہ آن جاب رہتا ہے یا آن بزنس رہتا ہے, جو بھی ہے, لیکن وہ بیزی رہتا ہے. اب ظاہر ہے کہیں کونے کھدرے میں تو وہ چھپ نہیں سکتا, کیونکہ جب یہ ولاگ بنا رہے ہوتے ہیں تو کمپلیٹ ان کا ہاؤس ٹور ہو رہا ہوتا ہے, اس میں تحسین تو برآمد ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے گھر میں. تو جب ماں ایسے بچے کو دیکھ رہی ہے, ایسے لڑکے کو دیکھ رہی ہے, اور وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ جب میں اس کا پروپوزل لینے جاؤں گی اور میں کسی ہائی پروفائل فیملی میں جاتی ہوں تو ادھر وہ مجھے دیکھیں گے, ہاں یار یہ یوٹیوبر ہے, بہنیں یوٹیوبر ہیں, بھابھی یوٹیوبر ہے, لیکن جب وہ دیکھیں گے کہ جس سے ہم شادی کرنے جا رہے ہیں وہ کیا کرتا ہے. اور یہ بہت جو ہے ایک کرٹیکل کوشچن بن جاتا ہے جب لڑکی والوں کے سامنے رشتہ رکھا جاتا ہے, کیونکہ کوئی اپنی لڑکی دے رہا ہے جو کہ 3 بول سے پوری زندگی بدل جاتی ہے, پوری زندگی کے قدم بدل جاتے ہیں, آپ کا جو سانس لینے کی جو ایٹماسفیئر ہے نا وہ بدل جاتا ہے. لمحہ بہ لمحہ آپ لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ 3 بول بولنے سے میں اتنی دور ہو گئی, مجھ میں اتنا ڈفرینس ہو گیا کہ میں اپنے شوہر کے نام, اس کے وجود, اس کا اسٹینڈرڈ, اس کی پرسنالٹی, اس کا فائنینشیل اسٹیٹس, اس سے پہچانی جاؤں گی ادھر میں کسی بھی گھر میں پیدا ہوئی ہوں. تو یہ فرق ہے, اور اسی فرق کو لوگ دیکھتے ہوئے بہت کچھ پوچھتے, جس کا جواب شاید کوکنگ وتھ شبانہ کے پاس نہیں ہوتا, اور ظاہر ہے ایک نئے سرے سے ان کو رشتوں کے لیے بھاگنا پڑتا. تبھی انہوں نے یہ سوچا کہ ایک تو معطر اور منتہا جو ہے وہ کافی سمپل ہے, ظاہر ہے ہمبل لوگ ہیں وہ, اور ان کی کوئی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے, بہت زیادہ ان کے دماغ نہیں ہے. آپ نے معطر کو بھی دیکھا ہے, معطر نے اپنے ایک ولاگ میں خود یہ کہا کہ ہم نے بہت مشکل وقت گزارا ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ نے وہ وقت گزار دیا, اور الحمدللہ اللہ نے بہت اچھا وقت دیا. تو ہم بھی معطر کے لیے یہ دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور اچھا وقت دکھائے, اور منتہا کو بھی اور اچھا وقت دکھائے. لیکن یہاں پہ جو مین ریزن ہے نا اس فیملی کو سرچ کرنے کا, وہاں بیٹھنے کا, وہاں جانے کا, وہ یہی ہے کہ جو ہے انہوں نے یہ سوچا کہ میری جو آنے والی بہو منتہا ہے, ایک تو وہ معطر کی طرح سوبر ہے, بہت جلدی اس نے اپنی غلطیوں کو, چاہے کھانا پکانا ہو چاہے کچھ ہو, اس نے صحیح کیا ہے. اور یہ معطر نے ایک طریقے سے بتا دیا ہے کہ میں اپنی بہن کو اب جو ہے الرٹ کر رہی ہوں, اس کو تیار کر رہی ہوں ان لاز کے ساتھ رہنے کے لیے. مگر ماں نے ایسے ہی نہیں کیا کہ ماں نے سوچا کہ بھائی جو ہے گھر سنبھالنا ہے. ماں نے دیکھا ہے کہ میرا بیٹا کس طریقے سے چلے گا. کل کو منتہا ہے, منتہا دیکھتی ہے کہ بھائی میرے سسر ڈرائیو کر رہے ہیں, میرا ہسبینڈ پیچھے بیٹھا ہوا ہے, منتہا چپ ہو جائے گی. کوئی اور جو بہو ہوگی وہ ڈیفینیٹلی اپنا دماغ چلاتی کہ ایسا کیوں ہے, تم کیوں نہیں ڈرائیونگ کرتے. ٹھیک ہے, پھر منتہا ہے وہ جو سب دیکھ لے گی کہ چلو یار کچن میں کھڑا ہو کے میکرونی بنا رہا ہے, لیڈیز میں بیٹھا ہوا ہے, باتیں کر رہا ہے بچوں کی طرح. دوسری بہو نہیں دیکھتی, وہ ضرور بولتی یار یہ کیسی چیز ہے, یہ تو بچہ بنا رہتا ہے, بالکل بچوں کی طرح ٹوائز سے کھیلتا ہے, بچوں کی طرح لیڈیز کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے, اماں کے پیچھے دم دبا کے چلتا رہتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں کنسیڈر کی گئی ہیں, کیونکہ ایک تجربہ کار لیڈی نے اگر کوئی ڈیسیجن کیا ہے تو صرف اسی لیے نہیں کیا کہ وہ ڈر رہی تھی, بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے صاحب کو بھی دیکھ لیا تھا کہ وہ کتنی بڑی چیز ہے. اور ان فیوچر آپ دیکھیے گا آپ کو تحسین اپنی شادی کی شاپنگ کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اپنی اماں کے ساتھ. سو فرینڈ, جو ڈفرینس تھے وہ جو ہے وہ بولے جاتے ہیں, اور ان ڈفرینس سے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے گھر پہ کوئی اٹیک کر رہا ہے یا آپ کو کوئی گالی دے رہا ہے یا آپ کو کوئی کیریکٹر ایسیسینیشن کر رہا ہے, ایسا نہیں ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں ڈسکس کرنے کے ہی لائق ہوتی ہیں. تمام چینلز پہ بھی نہیں ہوتی تو لوگ اس کو نہیں چھوڑتے بولے بغیر.
لاسٹ میں کہوں گی کہ ویڈیو کا یہ اینڈ. اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دا بیل آئیکن. آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ. ٹل دین اللہ حافظ. بائے بائے.